السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کیسے ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے، بہت بہت شکر گزار ہوں اللہ پاک کا۔ کیا آپ مجھے جان گئے ہیں تھوڑا بہت؟ میں بتاتا رہتا ہوں کہ میرا نام ڈاکٹر اصغر علی ہے، MBBS ہوں، علامہ اقبال میڈیکل کالج سے میں نے کیا تھا، تو ابھی بھی میڈیکل کا ویسے طالب علم ہی ہوں۔ جو میں نے ڈاکٹری کے 50 سال میں سیکھا ہے، آپ سے وہ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دل کی باتیں کر رہا تھا۔ دل کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان ساری باتوں کو چھوڑ کر اس وقت میں دل کی ڈاکٹری کی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے بتانے کی کوشش کی تھی، آپ میری ویڈیو کو اگر پچھلی دیکھ لیں، کہ ہارٹ کا کیا مسائل ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیک میں کیا ہوتا ہے۔ حتی الوقت یہ بھی بتانے کی کوشش کی تھی کہ اپنے دل کی حفاظت کیجیے گا، اپنے آپ کو سمارٹ رکھیے گا، اپنی خون کی نالیاں کو ان کی لچک خراب نہ ہونے دیجیے گا اوبیسٹی کے ساتھ۔ زیادہ کولیسٹرول اور فیٹ کے ساتھ بھی خون کی نالیوں میں رکاوٹ بن جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ہارٹ اٹیک کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ایکسرسائز ضرور کیجیے گا، کارڈیوجینک جس کو کہتے ہیں کہ 120 مرتبہ اگر آپ کا دل ایکسرسائز یا واک یا سیڑھیاں چڑھنا یا کسی بھی فزیکل ایکٹیویٹی میں اگر آپ کی یہ دل کی سپیڈ ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کی خون کی نالیاں بالکل صاف ہو گئی ہیں۔ اور اگر آپ کے دل کی خون کی نالیاں صاف ہو جائیں اس سپیڈ کے ساتھ، اور آپ میں ایکسٹرا فیٹ نہ ہو، تو پھر تو آپ ونڈرفل۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کورونری اسپیزم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا امر ہے کہ کسی بھی وجہ سے جو دل کے خون کی نالیاں، جن کو کورونری ویسلز ہم کہتے ہیں، وہ ایس سے گٹ جاتی ہیں، کیونکہ موت کا وقت ایک مقرر ہے، سوچتے آنا۔ اس کا کیا بہانہ بنے گا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جتنا ہم جانتے ہیں ہم تو اس کے مطابق ہی بات کریں گے۔ اپنی حفاظت کیجیے گا۔ تو دل کی باتیں کرتا کرتا میں ذکر فرعون پر چلا گیا تھا۔ فرعون قاہرہ کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی اس کی لاش، لوگ پوری دنیا سے اسے دیکھنے آتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ جب اس کی لاش کا تابوت فرانس کے ایئرپورٹ پر اترا، تو پورا اسے پروٹوکول دیا گیا کہ جیسے وہ ایک عظیم بادشاہ ہو، سلامی، گارڈ آف آنر اور یہ اور وہ۔ ایک عجیب منظر تھا کہ ساری دنیا یہ مان رہی تھی کہ یہ فرعون ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اور ان کے تعاقب میں وہ گئے تھے۔ اور یہ منوانا اللہ پاک کی طرف سے تھا۔ سورۃ یونس، قرآن پاک میں سورۃ یونس کی 90، 91، 92، ہاں ایسا ہی ہے، یہ 3 آیتوں میں اللہ پاک نے اس فرعون کے واقعے کو ایسے اس کا ذکر کیا، اس کی موت کا، کہ اگر آپ پڑھیں سورۃ یونس تو وہ ایک پورا مفہوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون سے بچنے کے لیے مصر سے، قاہرہ سے، یا اس وقت کے جو بھی شہر کا نام ہوگا، وہاں سے نکل رہے ہیں اپنے ساتھیوں، اپنے امتیوں کے ساتھ،
تو اس کے تعاقب میں فرعون اپنی فوج لے کر ان کو پکڑنے کے لیے ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ اللہ کے حکم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا عصا مارا اور دریا کا پانی پھٹ کر اس نے درمیان میں سے خشک راستہ دے دیا، اور اللہ کے حکم کس سے فرعون ابھی پیچھے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خشکی کے رستے میں جو دونوں طرف پانی پہاڑوں کی طرف کھڑا تھا، اس خشکی سے اپنی قوم کو گزار کر دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، اور فرعون بھی اس خشک راستے میں داخل ہو گیا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے ہیں اپنی قوم کو لے کر، میں بھی ایسے ہی اس راستے سے نکل کر جا کر ان کو پکڑ لوں گا۔ لیکن اللہ کے حکم سے وہ دریا کا پانی مل گیا، اور فرعون اور اس کا سارا لشکر اس میں برباد ہو گیا۔ جب پانی وہاں ان کو ڈبو رہا تھا اور فرعون کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ بس بات ختم ہونے والی ہے، تو فرعون نے چیخ ماری۔ قرآن پاک میں ہے، پڑھ لیجئے گا، سورۃ یونس، جیسے میں بتا رہا ہوں 90 91 92 آیت مبارکہ ہیں، اس کے قریب سارا مفہوم ہے۔ مختلف جگہ پر قرآن پاک میں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس نے چیخ ماری کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا، اس کے اللہ پر ایمان لے آیا، لیکن ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ جب کوئی انسان موت کو اپنے سامنے دیکھ لیتا ہے تو توبہ کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم تیرا بدن بچا دیں گے تاکہ تو آنے والے نسلوں کے لیے، آنے والے زمانوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا رہے۔ قرآن پاک میں یہ آج سے 1450 سال تقریباً ہجری یہ الفاظ موجود تھے، لیکن فرعون کا بدن موجود نہیں تھا۔ لوگ پڑھتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے۔ ابھی اللہ رب قدوس نے اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا تھا۔ اس راز سے پردہ، اس کی ہر بات کی ایک اپنی حکمت ہے۔ کب ہوگی، کیسے ہوگی، کس کے ساتھ ہوگی، یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ اب سے تقریباً کوئی 150 سال پہلے پھر فرعون کا جسم اللہ پاک نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر دنیا نے تحقیق کی اور یورپ کے سائنسدانوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہاں یہ وہی فرعون ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ لڑی تھی، ان کو پریشان کیا تھا، اور وہ ایک عظیم بادشاہ تھا اپنے وقت کا، اور اب اس کی لاش نشان عبرت بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ مطلب کہ اللہ پاک اپنے راز جب جی چاہے کھولے، نو ون نوز۔ میں نے جو فرعون کا ذکر کیا، میں نے ایک ایسی حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو دنیا مان گئی ہے، ایمان لے آئی۔ آج ہم ایک اور سوال کا ہمیں سامنا ہے مسلمان مفکروں سے۔ مسلمان ڈاکٹر ہی یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں 100 سے زیادہ مرتبہ یہ ذکر ہے کہ دل جو ہے وہ منبع ہے انسان کی پاکیزگی کا، انسان کے ایٹیچیوڈز کا، گڈ ایٹیچیوڈز کا یا برے ایٹیچیوڈز کا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان نہیں لانا ہوتا یا جن کے اعمال ایسے ہوتے ہیں، ہم اس کے دل پر تالے لگا دیتے ہیں، مہرے لگا دیتے ہیں،
تو دل کا معاملہ کیا ہے؟ میڈیکل کا ہر اسٹوڈنٹ یہی سمجھتا رہا اور یہی سمجھ رہا ہے آج بھی، جن کو نہیں پتہ کہ سارا انسانی پرسنالٹی کا، انسانی معاملات کا سارا منبع، سارا سورس تو وہ برین کو سمجھ رہے ہیں نا ہمیں برین کا ہی پتہ ہے۔ تو اس سوال کا جواب بھی اب آنا شروع ہو گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے بھی اس کی میں مختلف کیفیات گزاری ہیں ایک طالب علم کی حیثیت سے اسٹل، لیکن اب میرے سامنے ایک بہت بڑا ایک منبع کھل گیا ہے، ایک سورس ہے۔ ظاہر ہے کہ تحقیق کے معاملے میں ہم زیرو ہیں۔ کیوں زیرو ہیں؟ ہمارا وقت گزر چکا ہے۔ ہم نے پچھلے 500 سال میں اپنی وہ تمام جو ہماری بیسٹ ایکٹیویٹی تھی وہ ختم کر دیا، اور وہ کسی اور قوم کے حصے میں آ گیا۔ یہ جتنی بھی سائنسی ترقی ہوتی ہے، دنیا کی جتنی بھی ترقی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا یہ ترقی یہ نہ کسی قوم کے ساتھ ہے، نہ کسی خطے کے ساتھ ہے، نہ کسی مذہب کے ساتھ ہے، یہ ایک انسانی ورثہ ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اب سے 300 سال پہلے یورپ کی ساری یونیورسٹیوں میں مسلمان محققین کی اور مسلمان اسکالرس کی اور ان شخصیات کی تعلیم دی ہوئی تعلیم ان کو پڑھائی جاتی تھی، پھر وہ لوگ بہت آگے نکل گئے۔ لیس الانسان الا ما سعی، جو انسان کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو اس حقیقت کو میں نے یہ فرعون کا اس لیے ذکر کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں۔ اب یہ سائنس نے یہ پروف ہو گیا ہے کہ دماغ تو ہے ہی، اور دماغ میرے نزدیک، یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں اس وقت اپنے علم کے مطابق، اور اس میں کتنے علم کے دروازے کھلیں گے، میں تو ایک سائنس کا ایک بہت چھوٹا سا طالب علم، MBBS کا ایک بہت چھوٹا سا اسٹوڈنٹ، میرا جتنا علم ہے اس وقت تک میں اس کے مطابق باتیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آنے والا زمانہ کیا پورے یقین کے ساتھ کہے گا کہ ہاں انسان کی جینیسنس جو ہے نا وہ دماغ سے وابستہ ہے۔ جینیس ہونے کی جو کوالٹی ہے، جو خصوصیت ہے، وہ دماغ کے ساتھ وابستہ ہے۔ ٹرو، ویری مچ ٹرو۔ لیکن کسی انسان کا ایول جینیس ہونا یا اپ رائٹ جینیس ہونا، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دل میں اب پتہ چل گیا ہے 1992 میں سے اس کے دوران میں کہ دل کے اندر بھی ایک منی دماغ ہے، منی برین ہے، جو بہت زیادہ اس کا اپنا ایک نظام ہے، بڑا پیچیدہ اور بڑا مکمل، اور وہ دماغ کو بھیجتا ہے نیورو ٹرانسمیٹر، جو میرا بہت بڑا ایک سبجیکٹ تھا کہ آخر نیورو ٹرانسمیٹر تو دماغ میں ہیں، لیکن نیورو ٹرانسمیٹر کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہوگا، لیکن اللہ نے ہر اپنے حکم اور اپنے اس کے پیچھے اسباب بنائے ہوئے۔ تو آج میں تو اس اطمینان اور یقین کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ رحم دل ہونا، اچھی کوالٹیز ہونا، ایول جینیس ہونا یا گڈ جینیس ہونا، اور پورے وقار اور اس کی عزت و احترام اور رحم دلی اور محبت اور احسان، یہ ساری جو انسان کے اندر کسی بات کو صحیح اس کا ادراک کرنا، بلکہ میں اس سے ایک بات اور بھی آپ سے کرتا ہوں
کہ علم کے بعد ایک اگلا مقام آتا ہے جس کو ہم علم کے بعد حکمت کہتے ہیں. حکمت کا تعلق بھی دل سے ہی ہے، ہارٹ سے ہی ہے. تو یہ ہارٹ کے متعلق یہی ہے کہ یہ اس کے دو پارٹ ہیں. ایک تو یہ پمپ ہے، سارے جسم کا خون کی سپلائی اور اپنی وہ خون جو اس کے ساتھ اس کی ڈیوٹی ہے وہ پوری کرتا ہے، آکسیجن ڈلیور کرتا ہے، اور نیوٹرینٹ خون کی وجہ سے ہوتے ہیں، ویسٹ پروڈکٹ اس سے ہوتے ہیں. لیکن دل یہ بھی کام کرتا ہے کہ وہ کسی انسان کی اس کی رحم دلی، خوبیاں، احسانات، اور یہ بھی اسی کا منبع ہے. دیکھیں آنے والا زمانہ کتنے بڑے اس پر اور انکشافات کرے گا، کون کون کتنی باتیں کرے گا. جیسے آج فرعون کی لاش پڑی ہوئی قرآن پاک کی وہ حقانیت بیان کر رہی ہے کہ ہم تیرا جسم بچائیں گے کہ تو آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے زمانوں کے لیے عبرت کا نشان بنے. اللہ پاک نے یہ خزانہ کھول دیا، اور اب یہ بھی اللہ پاک اپنا خزانہ کھول رہے ہیں کہ 100 سے مرتبہ زیادہ مرتبہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ ذکر کیا ہے کہ دل دل دل. تو اب دنیا یہ ایک دن بات مانے گی کہ ہاں انسانی شخصیت کا سب سے بڑا پرتو اس کا دل ہوتا ہے. دماغ جسٹ اے ہارڈ ویئر ہے، جو سافٹ ویئر ہے کمپیوٹر کا، موبائل کا، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر. جو سافٹ ویئر ہے وہ دل ہی ہے. یہ میری ایک سوچ ہے، اس کے بیک پر وہی تحقیق ہے کہ دل کے اندر ایک منی برین مل گیا ہے. مجھے اطمینان ہوا ہے، اور ان میرے جیسے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ اور ڈاکٹر بہت سارے مسلمان اسکالر سے بھی یہ سوال کرتے تھے کہ ہمیں بتایا جائے کہ دل کیسے ہے. جب قرآن پاک میں ہم دل کا ذکر پڑھتے ہیں، لیکن سائنس کے مطابق سارا کچھ دماغ کے پاس ہے. لیکن دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ پاک نے بھی اس کی گڈ کوالٹیز اور بیڈ کوالٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ دل ہے. بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا، انتظار کیجیے گا کہ اور کتنے انکشافات ہوتے ہیں. میری باتوں پر مجھے کمنٹ بھی دیجیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی سبسکرائب کیجیے گا، میری باتیں بھی لوگوں کو بتائیے گا. خدا حافظ.